بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول العبد مالي مالي، وإن ماله من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى، أو لبس فأبلى، أو أعطى فاقتنى، وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں: یقول العبد مالی مالی، بندہ ہمیشہ یہی کہتا رہتا ہے کہ میرا مال میرا مال، میرا پیسہ۔ یعنی جس آدمی کو اللہ جل شانہ نے مال و دولت سے نوازا ہو تو ہر وقت وہ یہی کہتا ہے کہ میری دولت ہے، میرا مال ہے، میرا پیسہ ہے، میرا بینک بیلنس ہے، میرا بنگلہ کار کوٹھی ہے۔ ہر وقت اس کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے، یعنی اپنے مال کو دیکھ دیکھ کر وہ خوش بھی ہوتا ہے، اتراتا بھی ہے، اور مال کو دیکھ دیکھ کر گھمنڈ میں مبتلا ہوتا ہے، اور میرا مال کہتا رہتا ہے۔ یعنی جس آدمی سے بھی سامنا ہو اس کو یہی کہتا ہے میرے پاس تو پیسہ ہے، میرے پاس تو بینک بیلنس ہے۔ وہ اس ظام میں ہوتا ہے، اس غلط فہمی میں ہوتا ہے کہ یہ مال اس کا اپنا ہے، اس کا اپنا ذاتی۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم میں 30ویں پارے میں سورہ ہمزہ کے اندر بھی اس منظر کو، اس صورتحال کو بیان فرمایا ہے: وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ یعنی اس آدمی کے لیے ہلاکت اور بربادی بیان کی گئی جو مال کو جمع کرتا ہے، گن گن کر رکھتا ہے۔ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، اور اس کو اپنا سمجھ کر مالی، میرا مال، میرا پیسہ کہتا ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا جا رہا: وَإِنَّ مَالَهُ مِن مَالِهِ ثَلَاثٌ، در حقیقت اس کا مال اس کے مال میں سے صرف 3 قسم کا ہے۔ یعنی وہ جتنا بھی جمع کر لے صرف 3 قسم کا مال اس کا ہے، بقیہ اس میں سے کسی پرائے کا ہے، اس کا اپنا نہیں۔ وہ 3 قسم کا مال کون کون سا ہے؟ ما اکل فافنا، جو دنیا میں ہی کھا لیا، ختم کر دیا، خرچ کر دیا، اپنے اوپر اڑا دیا، کھا پی لیا۔ او لبس فابلا، یا پہن کر بوسیدہ کر دیا اور اس کو اتار پھینک دیا۔ او اعطا فاقتنا، تیسرا قسم کا وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا اور اسے ذخیرہ کر لیا۔ یعنی انسان کا مال در حقیقت وہ ہے جو اس کو یا تو دنیا میں فائدہ دے یا آخرت میں فائدہ دے۔ اگرچہ حقیقی فائدہ تو آخرت ہی کا فائدہ ہے، حقیقی نفع تو آخرت کا نفع ہے، لیکن دنیا کا بھی فائدہ اگر حاصل ہو جائے تو مال کا ایک مقصد مل جائے، کیونکہ مال کا ایک مقصد جو ہے نا وہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا ہے۔ اس لیے اپنا مال، میرا مال، ذاتی مال صرف وہی ہے جو مجھے دنیا میں نفع دے یا آخرت میں مجھے نفع دے۔ جو نہ مجھے دنیا میں نفع دے نہ آخرت میں نفع دے، بلکہ میں دنیا سے چھوڑ چھاڑ کر چلا جاؤں، مرتے وقت سوائے کفن کی 2 چادروں کے کچھ بھی میرے ساتھ نہ ہو، تو ادھر حقیقت اس کا مال ہے ہی نہیں نا، وہ تو پرایوں کا مال ہے، دوسروں کا مال ہے۔ اولاد میں چلا جائے گا، پھر اولاد میں بٹوارا اور تقسیم ہو کر بک جائے گا۔ جو بڑی چاہتوں سے، بڑی منتوں مرادوں سے آدمی نے جو خوبصورت سا عالیشان محل گھر بنایا تھا، وہ آپ کی اولاد بیچ باچ کر کھا جائے گی، اور دوسرے لوگ اس بڑے گھر سے، اس عالیشان محل سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تو حدیث مبارک کے اندر نفسیاتی طریقے سے، بڑے اچھے طریقے سے سمجھا دیا گیا کہ مال اپنی ذات میں نفع دینے والی چیز نہیں ہے۔ ایک آدمی گھر بھر کر، کمرہ بھر کر
سونے چاندی روپے پیسے کا ڈھیر لگا دے، لیکن استعمال نہ کرے، نہ کھانے پینے میں خرچ کرے، تالا لگا کر بند کر دیا، وہ مال اس کے کوئی کام نہیں آئے۔ بعض کتابوں میں یہ واقعہ پڑھا کہ ایک صحابہ نے اپنے پاس بڑا مال و دولت کا ذخیرہ جمع کر رکھا تھا، اور اس کے لیے ایک ایسا کمرہ بنایا تھا جو ساؤنڈ پروف تھا، یعنی باہر کی آواز اور اندر کی آواز کا کچھ پتہ نہیں چلتا تھا۔ اگر اندر کوئی چلا جائے تو باہر والے کو کچھ پتہ نہیں چلتا کہ اندر کچھ ہے یا نہیں ہے، کوئی فرد ہے یا نہیں۔ اور اس کی چابی اس نے اپنے پاس رکھی تھی، اور اتفاق سے ایک دفعہ اندر گیا اور چابی ساتھ رکھنا بھول گیا، تالا لگ گیا، دروازہ بند ہو گیا۔ اب باہر سے دروازہ پیٹتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، شور مچاتا ہے، کوئی سننے والا نہیں، وہ ساؤنڈ پروف ہے، آواز باہر جاتی نہیں ہے۔ اس کمرے کے اندر سونا چاندی روپے پیسے کے ڈھیر لگے ہوئے، ڈھیر لگے ہوئے، لیکن اس سے وہ نہ آزادی حاصل کر سکتا ہے، نہ اپنی بھوک مٹا سکتا ہے، نہ پیاس دور کرنے کا بندوبست کر سکتا ہے۔ بس روپے پیسے کے ڈھیر کو دیکھ کر ترستا ترستا، تڑپتا تڑپتا، بھوک اور پیاس میں اس نے وہی جان دے دی۔ تو یہ مال کی حقیقت ہے کہ اپنی ذات میں کوئی نفع نہیں دیتا، مال بس وہی ہے جو آپ کو دنیا میں نفع دے یا آخرت میں نفع دے۔ لہٰذا فرمایا کہ جو کھا لیا پی لیا بس وہ آپ کا ہے، جو پہن لیا بوسیدہ کر لیا وہ آپ کا ہے۔ یہ دو قسم کے مال تو وہ ہیں جو آدمی کو دنیا میں نفع دے رہے ہیں، کسی درجے میں چلو یہ بھی فائدہ ہے، لیکن تیسرے درجے کا جو مال ہے وہ ہے جو اعطا فقتنا، جو اللہ کے راستے میں دے دیا، آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ حقیقتاً کارآمد مال تو یہی تیسری قسم کا ہے جو آپ کو آخرت میں نفع دے گا، آخرت میں فائدہ دے گا۔ آج ہم لوگوں کا المیہ یوں کہہ لے کہ نفسیاتی کیفیت یہی ہو گئی ہے کہ جو کھا پی لیتے ہیں، اکاؤنٹ میں بینک بیلنس میں جمع ہوتا ہے، ہم اس پر خوش ہوتے رہتے ہیں کہ دیکھو میرے اکاؤنٹ میں اتنا پیسہ ہے، اتنا سرمایہ ہے، میرے پاس تو اتنے جو ہے نا گاڑیاں، اتنا بنگلہ ہے، اتنے جو ہے نا فیکٹریاں ہیں۔ اسی پر ہی ہم 24 گھنٹے اتراتے رہتے ہیں کہ میرا اکاؤنٹ بھر رہا ہے، اس میں اضافہ ہو رہا ہے، آمدن میں اضافہ ہو رہا ہے۔ حدیث مبارک کے اندر یہی سمجھایا گیا کہ انسان 24 گھنٹہ مالی مالی میرا مال کہتا رہتا ہے، اکاؤنٹ میں رہ گیا، اچانک موت آ گئی، وہ سب کا سب پرایوں کا ہو جائے گا۔ بینک بیلنس، کار کوٹھی، فیکٹری، کارخانہ، وہ آپ کو کوئی نفع نہیں دے گا مرنے کے بعد۔ وہ نفع دینے والا مال اگر دنیا میں چاہ رہے ہیں تو دنیا میں خرچ کر لیں اپنے اوپر، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ جو آخرت کے لیے ذخیرہ کیا وہ سب سے زیادہ کارآمد نفع بخش ہے، اور جو دنیا میں استعمال کر لیا کم سے کم وہ دنیاوی اعتبار سے تو نفع بخش۔ کچھ ایسے بخیل بھی ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، ایسے بخیل بھی ہوتے ہیں، مال و دولت کی فراوانی ہے لیکن نہیں دنیا کے اندر اپنی آسانی کے لیے کچھ سامان کرتے ہیں، اپنے آپ کو راحت پہنچانے کے لیے۔ پیسہ ہے لیکن نہ عمدہ سواری رکھتے ہیں، نہ عمدہ گھر بناتے ہیں۔ اللہ نے جب مال دیے، دیکھیے مال صرف آسانی فراہم کرنے کی چیز، اگر یہ مال آپ کو راحت اور آسانی فراہم نہیں کرتا تو یہ کوئی فائدے کی چیز نہیں، بیکار ہے۔ لہٰذا اگر اللہ نے دے رکھا ہے تو آپ اس کے ساتھ اپنی اچھی سواری رکھیں اپنے ساتھ، تاکہ کم سے کم دنیا کی راحت کا تو اسباب ہو۔ اچھا گھر بنائیں تاکہ اللہ جل شانہ دنیا کی راحت تو عطا فرمائے۔ اور اس سے بھی بڑی صورت یہ ہے کہ آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ ذخیرہ کرتے رہیں تاکہ کم سے کم دنیا کا نفع ہو اور آخرت کا بھی نفع ہو۔ جو جمع کر کے رکھتے ہیں، نہ دنیاوی راحت اور آسانی اور راحت کے اسباب خریدتے ہیں، بلکہ بس اپنا بینک بیلنس بڑھا رہے ہیں، یہ لوگ خسرت دنیا والآخرہ ہیں۔ دنیا بھی ان کی گھاٹے میں ہے، آخرت بھی گھاٹے میں ہے۔ نہ یہ مال ان کو دنیا میں نفع دے رہا، نہ آخرت میں نفع دے رہا۔ اس لیے حدیث مبارک کے اندر سمجھا دیا گیا کہ یہ مال تو وہی ہے جو آپ استعمال کر لیں دنیا میں، یہ آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیں، اس کے بعد یہ مال رہ جانے والا یہ پرایوں کا اور اجنبیوں کا ہو جاتا ہے۔ اللہ جل شانہ ویسے ہی سمجھنا۔
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب